جی ناظرین السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست لوگ کہتے ہیں شاید گرداب میں پھنس گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب سے پی ایم ایل این ان کے اتحادیوں کی حکومت آئی ہے 7-8 ماہ ہو چکے ہیں، جہاں ان کو پریشانیاں ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر پائے، اکنامک کنڈیشن جو ہیں سیاسی طور پہ جمود طاری ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، عدم استحکام ہے، یہ وہ ساری چیزیں 7-8 ماہ کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ آگے چلی گئی ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب جس انداز سے آپریٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بیک ٹو بیک الیکشن جیتنے کے بعد وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن آج کی بڑی خبر میں سے ایک یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ جی الیکشن اگلے سال ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، اصل حکومت تو کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب بھی اصل حکمران ہیں، جب بھی بات ہوتی ہے یا تو ہمارے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں یا وہاں سے بیان آ جاتا ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جی کسی صورت میں الیکشن جو ہے نا وقت سے پہلے نہیں ہوگے، وہ جواب ہے عمران خان صاحب کو جو دباؤ بڑھا رہے ہیں الیکشن سے پہلے کا۔ اب کچھ خبریں اندر کی آ رہی ہیں کہ جی شاید ایونچولی جنوری یا فروری میں عمران خان صاحب الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں، اور دوسری طرف ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لانگ مارچ پینڈ کر دیں۔ ایک تو یہ سچویشن ہے۔ دوسرا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ایک بڑی خبر آنے والی ہے کہ آج اعلان کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کل توشہ خانہ کیس جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے اس کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے، سنانے جا رہا ہے۔ سارے لوگوں کو جو متعلقہ ان کو بلا لیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اگلے ہفتے سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو ممنوع فنڈنگ کے کیسز پڑے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں، وہ بھی اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم دیکھتے ہیں ایک اہم ایشو ہے جو بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا جائے تو اس کو اگنور نہیں ہونا چاہیے، صرف نظر نہیں کرنی چاہیے، وہ افغانستان ہے۔ افغانستان میں کلائمیٹ چینج جو پچھلے سال آپ نے دیکھا اتنا لمبا ڈراؤٹ، پھر اس کے بعد بارشوں نے انتہا کر دی، پھر اس کے بعد صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ آپ سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف دہشت گردی، اس سے بھی پاکستان کا جوڑتے ہیں افغانستان کے ساتھ، وہاں امن نہیں تو یہاں پہ امن نہیں ہے، پھر خدا نہ خواستہ یہ ڈراؤٹ اور یہ بارشیں اور اکنامک کنڈیشن اور زیادہ خراب ہوں گی تو ظاہر ہے پھر لوگ وہاں سے پھر پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، سارے معاملات پہ آج بات کریں گے۔ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انٹرنیشنل فیم کے، اب تو ماشاءاللہ وہ ایکسپرٹ بھی ہیں، اور خاص طور پہ افغان امور پہ بھی بڑا ان کو تجربہ حاصل ہے، بہت چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں۔ جی پہلے تو شروع کر لیں جی امتیاز صاحب، جو سب سے بڑا مسئلہ کل ایک دم سے اناؤنس ہو گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس عمران خان صاحب کے خلاف ہے، وہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے کل الیکشن کمیشن میں۔ کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ عام طور پہ تو لوگ یہی کہتے ہیں، جو مبینہ طور پہ الزامات عمران خان ان کی پارٹی لگاتی ہے کہ جی جو ہمارے خلاف پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں 13 اور 14 وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن میں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ فیصلہ جو آنے جا رہا ہے عمران خان صاحب کے کتنے خلاف کتنے حق میں ہوگا، اور اس کے پھر سیاسی طور پہ نتائج دونوں صورتوں میں کیا نکلیں گے؟ بڑا مشکل ہے جی ہم کہ الیکشن کمیشن کس طرف کو جائے گا، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ الیکشن کمشنر بالکل ان کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب نے۔ ان کے خلاف تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے، اور میرے خیال ہے سب سے بڑا اعتراض تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ آیا چیف الیکشن کمشنر توشہ خانہ سے متعلق امور کی سماعت بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا بھی ہے تو اس کے بعد تو پھر اور عدالتیں بھی موجود ہیں، وہ چیلنج ہو سکتا ہے، چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا بہت وقتی طور پہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس سنایا جاتا ہے تو ہلچل مچے گی، کھلبلی مچے گی، لیکن اس کا دیر پا اثر تو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی تمام آپشنز بشمول سپریم کورٹ کے استعمال نہ کر لیں۔ تو بہرحال تفریح طبع کے لیے تمام چینلز کی دلچسپی کے لیے ایک اچھا تماشا لگا ہوا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی معلوم ہے کہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے یا آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک بات پوری کر رہا ہوں کہ جو توشہ خانہ کا کیس تھا، جو پورا ان کا زور رہا ہے پی ٹی آئی کا یا تمام رہنماؤں کا، وہ یہ کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا تمام انہوں نے قوانین و ضوابط کو فالو کرتے ہوئے کیا ہے، تو اس میں ایز سچ کوئی جرم سرزد نہیں ہوا ہے سابق وزیر اعظم سے۔ اولا عالم چیف الیکشن کمشنر اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں امتیاز، مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ اس میں جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پروسیجر تھا اس کو فالو کیا، پہلے 20% پیسے دے کے بعد میں 50% پیسے دے کے جو چیزیں خریدی انہوں نے لے لی، وہاں سے خرید لی، اس کے بعد ان کو آگے بھیج دیا۔ لیکن جو سوال پوچھا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، ہائی مورل گراؤنڈ کی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دبئی کے بازاروں میں گھڑی 5 کروڑ کی یا 20 کروڑ کی یا کتنے کی بکی ہے، وہ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ یہ ہمارے جو رولر ہیں سعودی عرب کے MBS، انہوں نے ان کو تحفے میں دی تھی، ان کے لیے امبیرسمنٹ ہے۔ تو میں آپ سے یہی سوال پوچھوں گا کہ کاش یہ ساری چیزیں
ٹھیک ہے نا, یہی باتیں تو ہم ساری عمر کرتے رہے ہیں, نواز شریف صاحب, زرداری, شوکت عزیز, اس کے بعد یوسف زئی گیلانی کہ جی انہوں نے غلط کام کیے. تو یہی کام عمران خان صاحب اگر نہ کرتے, بھلے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پیسہ مجھے ملا میں نے بنی گلا کی سڑک بنا دی, بہتر تو ہوتا چک جھمرے میں سڑک بناتے, تو ہم کہتے ہیں اپنے گھر کے آگے کی سڑک بنا دی. تو ہائی مارول گراؤنڈ کو سامنے دیکھتے ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے ان سے ایک ٹیکٹیکل غلطی ہو گئی ہے, کرنا نہیں چاہیے تھا. اتنا اس قسم کے تحفے ہوتے ہیں, اگر آپ اپنے لیے حاصل کر لیے تو اخلاقاً پھر آپ اس کو اپنے پاس رکھنے کے پابند ہیں. قانونی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ نے کوئی پیسے دے دیے, تو دنیا بھر میں آپ کاروبار کرتے ہیں, آپ چیز 10 روپے میں لیتے ہیں, آپ کو 20 روپے کا گاہک ملتا ہے, ہو سکتا ہے آپ گھر جو پراپرٹی ہے آپ کو معلوم ہی ہے, کمپنیاں بک جاتی ہیں, تو اس میں قانوناً اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. لہٰذا قانون کی گرفت میں آپ اس معاملے کو نہیں لا سکتے. باقی وہ بالکل صحیح ہے, ان کے کچھ دوستوں نے بھی یہ بات کہی, شاید ہم بھی یہ اس طرح کا کام نہ کریں کہ جب آپ کو کوئی اس طرح اچھا تحفہ ملتا ہے, اور وہ بھی ایک لمیٹڈ ایڈیشن اس کو کہتے ہیں, یعنی وہ جو کوئی بھی بادشاہ ہے انہوں نے اپنے 100-200 نمونے بنوائے ہوتے ہیں, وہ تحفے میں جب دیتے ہیں تو پھر اس کو نہیں بیچنا چاہیے. اگر ایسا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ عمران خان پہ اخلاقی ایک قدغن آتی ہے, قانوناً نہیں آتی. اخلاقی قدغن کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں تھے, اب تو میرا خیال ہے مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا شاید, وہ ایک آڈیو آئی تھی جس میں ایک بزنس, ایک پراپرٹی ٹائکون اپنی بیٹی سے بات کر رہے ہیں, اور بڑا واضح طور پہ میں نے بھی سنا, جس میں وہ فارمر فرسٹ لیڈی کی بات ہوتی ہے کہ جی وہ 5 ملین کہ جو ہم ان کو انگوٹھی دینا چاہ رہے ہیں وہ 10 ملین کی مبینہ طور پہ مانگ رہی ہیں. تو وہ آگے سے وہ کہتے ہیں دے دیو جی, کی فرق پہننا جائے, تو کہہ رہی تو دے دیو. مطلب یہ ساری ویسے بائی پہ اس کو کنٹرڈکٹ نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. تو اس طرح کی چیزیں بھی آئی ہیں میرا خیال ہے بہت سے حوالوں سے, جہاں ان کو لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کو آئیڈلائز بھی کرتے ہیں عمران خان کو. جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں, اور پھر آپ نے دیکھا بہت ساری باتیں غلط یا صحیح بہت چلیں. ان کے فارمر جو ان کے ہسبینڈ ہیں, ان کی فرسٹ لیڈی کے, فارمر فرسٹ لیڈی کے, ان کے خاور مانیکا کے بارے میں, ان کے بچوں کے بارے میں, پھر بزدار کو لے کے جس انداز سے آپ نے دیکھا پوسٹنگ ٹرانسفر ہر جگہ 8 کروڑ 10 کروڑ روپیہ دیا گیا. اب اگر فرض کریں ایک میں مل لیا گیا تو 10 جگہ اس کی بات ہوئی. تو یہ بھی تو پرسیپشن, تو اس سے بھی تو امتیاز خراب ہوا نا. ظاہر ہے جی, اس میں آپ مکمل طور پہ خود کو مبرہ نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ آپ کے ارد گرد آپ کے بہن بھائی بیوی بچے اگر اس طرح کے کام کریں گے تو اس میں بلا شبہ پھر آپ پہ حرف آئے گا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا دا بک اسٹاپس ایٹ دا ڈور اسٹیپ آف عمران خان, کیونکہ وہ لیڈر ہیں, وہ وزیر اعظم تھے, تو ان کے گھرانے سے متعلق خبریں ہیں, تو بھول چوک ہوتی ہے, ان سے بھی ہوئی ہے, اور ان کے گھرانے نے البتہ جو کچھ کیا اس سے احتشام جو پاکستان میں کلچر ہے, خاص طور پہ پھر پنجاب میں جو روایات ہیں, جو معاشرے کا جو سیٹ اپ ہے, وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں جب اقتدار میں اختیار ان کے پاس آتا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. پنجاب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ پولیس اصلاحات نہیں ہو سکی اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں, کہ وہاں پہ تمام پولیس بیوروکریسی بالکل ہینڈز اپ کر کے کھڑی ہو گئی کہ ہم یہاں پہ کسی کو چلنے نہیں دیں گے, کیونکہ پنجاب کی سیاستی چلتی ہی تھانے پہ ہے, پولیس کے ارد گرد ہے. تو اس طرح یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ ذہنیت جو ہے, یہی آپ کو دوسرے سیکٹرز میں بھی کار فرما نظر آتی ہے, جس کا لانگ ٹرم نقصان یا اثر جو ہے ظاہر ہے وہ عمران خان جیسے جو بھی رہنما ٹاپ پہ ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم, اس پہ تو براہ راست پڑے گا اس کا. اچھا ایک اور چیز ہے امتیاز, دیکھیں ابھی جو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کو بڑا فیصلہ کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو پھر بیلنس کر دیتی ہے. مثلاً یہ عرف عام نے سنا ہوگا, جب نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تو جہانگیر ترین کو بھی کیا گیا, اور کہا جاتا ہے کہ جی بیلنس کیا گیا. غلط ہے یا صحیح ہے, بہرحال یہ آپ نے باتیں سنی ہوگی. اب یہ ہے کہ اگلے ہفتے کہا جا رہا ہے کہ جی فارن فنڈنگ کیس جو کھلے گا پیپلز پارٹی کا, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پیپلز پارٹی نے غالباً 35 کروڑ روپیہ اور کوئی 54 کروڑ روپیہ وہ آتا ہے PMLN کے لوگوں نے اکٹھا کیا تھا. اس کا کیس بڑے عرصے سے یہ پی ٹی آئی والے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کو کھولا جائے, وہ نہیں کھولا, تو اب ان کو بھی کھولا جا رہا ہے. تو میرا سوال ہے کہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے کہ فرض کریں کل توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی نااہلیت ہو جاتی ہے, اگرچہ وہ چیلنج ہو سکتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے یہ جو اب اگلے ہفتے کیسز کھلنے ہیں
تو الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی اور PMLN کے خلاف بھی کچھ کرے گا تاکہ چیزیں بیلنس ہو جائیں. الزامات تو ان پہ ویسے ہی بہت اور لگ رہے ہیں بے تاشا کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے, ون سائیڈڈ ہو گئے ہیں, ساری چیزیں ان کے خلاف جا رہی ہیں. جی دیکھیں جی, اگر دوسری جماعتوں کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس فیصلے کو معاف کرے گی؟ یعنی اگر ایک ہی نوعیت کے کیسز پڑے ہوئے 3 جماعتوں سے متعلق تو آپ صرف ایک جماعت کو تو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو بڑا مشکل ہوگا الیکشن کمشنر کے لیے بھی اور دوسری عدالتوں کے لیے بھی صرف نظر کرنا, یعنی ان کیسوں کو نظر انداز کرنا جو دوسری پارٹیوں کے خلاف بھی ہیں. دوسری بات جو ہماری, چونکہ ہمارا لیول ڈسکشن کا بڑا گر گیا ہے پاکستان میں, اور وہ جو فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کی جو بار بار بات ہوتی ہے, یہ بھی مشرف کے زمانے میں, جنرل مشرف کے زمانے میں کچھ اس قسم کے قوانین متعارف کروائے گئے تھے. حالانکہ بنیادی بات یہ ہے کہ کیا جو فنڈنگ کے بنیادی ذرائع تھے وہ کوئی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھے, کوئی ملک دشمن عناصر تھے؟ بیسیکلی سارے پاکستانیوں سے سارے پاکستانی ہیں جو امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں بسے ہوئے ہیں. بلکہ میں ڈلس میں بات کر رہا تھا, جو ٹیکسس کی ریاست کا دارالحکومت ہے, تو وہاں ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ وہ ہنس رہے تھے, PTI کے ہیں ندیم زمان صاحب, تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے فارن فنڈنگ کو بھی. کہتے صرف ٹیکسس ریاست میں کچھ 70,000 کے قریب پاکستانی اس وقت موجود ہیں, بڑے بڑے کاروباری بھی ہیں اور عام ورکرز بھی ہیں, اور اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو $10 سے لے کے $1,000-10,000 ماہانہ تک ہمیں چندے دیتے ہیں. تو کہتے یہ تمام پاکستانی صرف پاکستان سے محبت میں اور اس امید پہ کہ پاکستان بھی کبھی بہتر ہو سکتا ہے, ایک مہینے میں کہتے ہیں ہمارے $3-4 لاکھ ویسے ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگر امریکہ سے ہم جب ایک کال کرتے ہیں, وہ آپ نے دیکھا بھی کہ وہ 3-4 گھنٹے کی جو ٹیلی تھون کی عمران خان نے دونوں مرتبہ, 4-5-6 ارب روپے ویسے ہی اکٹھے ہو گئے. اور اس مد میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب خیبر پختونخوا کی یہ اکاؤنٹ میں جس وقت 2.5 ارب روپے صرف بیرونی ذرائع سے آئے تھے, اس وقت وزیر اعظم کے فنڈ میں صرف 50 یا 60 لاکھ روپے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ لوگ دیتے ہیں, کیا کریں گے جی. اب اس میں ظاہر ہے قانونی جو پروسیجرل بے ضابطگیاں ہوئی ہوں گی, اور ظاہر ہے ہر ایک بندہ کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہے, آڈیٹر نہیں ہے. مطلب میں بھی کئی دفعہ یہ ایسے کام کرتا ہوں کہ حساب کتاب کا خیال نہیں رکھتا یا رسید کا خیال نہیں رکھا, بعد میں وہی کام میرے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. وہ عین ممکن ہے, لیکن اس کو اگر کوئی بنیاد بنا کے کہے کہ جی ہم اس پارٹی کو یا پارٹی کے سربراہ کو فارغ کر دیتے ہیں, ایسا اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک اور ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آج امتیاز سپریم کورٹ نے ایک پٹیشن ریجیکٹ کی ہے. کوئی صاحب چلے گئے تھے, آپ کو پتہ ہے صاحب بھی جو کسی نہ کسی کے کہنے پہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں. انہوں نے کوئی ممکنہ جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے, انہیں کہا گیا کہ جی اس کو رکوایا جائے, تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس بات کو. انہوں نے کہا لانگ مارچ تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے, کوئی اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے, کچھ بات نہیں, تو آپ وقت سے پہلے آ گئے, بات نہیں ہوگی. اچھا, میرا اسی تناظر میں آپ سے سوال ہے. آج سرگودا یونیورسٹی میں گئے عمران خان صاحب, وہاں پہ بڑی زبردست انہوں نے باتیں بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں جلد کال دینے والا ہوں. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلف ہے, یا آپ کے خیال میں یہ جو باتیں آ رہی ہیں, کچھ آج میں سن رہا تھا کہ ایک صاحب نے بتایا مجھے کہ جی 2 ملاقاتیں تو ان کی ہو چکی ہیں اہم شخصیت سے, تیسری بھی ہو گئی ہے ملکی ملاقات, لیکن کچھ سیر حاصل بحث نہیں ہوئی یا کسی منطقی انجام یا کوئی رزلٹ اورینٹڈ بات نہیں تھی. ابھی نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے اگلے سال جو الیکشن ہوں گے, عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے جی اسی سال الیکشن یا جنوری فروری میں چاہ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائیورجنس اتنی زیادہ ہے, کنورجنس آف پوائنٹ آف ویو اب کہیں پہ اکٹھا نہیں ہو رہا, تو پروسیس میں تو انسٹیبلٹی چاہے بیٹ اکنامک پولیٹیکل یہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہی. باہر کی دنیا سب یہی کہہ رہی کہ جب تک یہاں استحکام نہیں آتا ہم ان سے کوئی بات نہیں کر سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیٹر سینس کہاں پریویل کرے گی؟ لگتا ہے ادارے بھی چاہے افواج پاکستان ہے چاہے عدلیہ ہے وہ بھی لگتا ہے بے بس ہیں. ظاہر ہے جی عدلیہ کی بھی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں, وہ کتنے کیسز وہ سنیں گے. پہلے تو بات آپ نے مارچ کی اور اچھا ہے کہ وہ پٹیشن ڈسمس ہو گئی. یعنی کتنی بےہودگی ہے پاکستان میں. عوامی پیسہ, جو پیسے اب یہاں کے ہسپتالوں پہ, اسکولوں پہ اور سہولیات بہتر کرنے پہ, پینے کے پانی پہ لگنی چاہیے, وہ ہم ایک دن میں 2 کروڑ روپے صرف کرائے کی مد میں دے رہے ہیں. وہ 600-650 کنٹینرز جو انہوں نے صرف اس بنیاد پہ سیز کر لیے
پورا شہر جو ہے نا وہ کنٹینر سے بھر اس چکا ہے. بنیاد پہ انہوں نے قبضہ کیا کہ جی اس عمران خان کا دھرنا ہوگا یا مارچ ہوگا. یعنی اس سے بڑھ کے اب کوئی بڑا ثبوت نہیں ہے اس مائنڈ سیٹ اس ذہنیت کو ایکسپوز کرنے کا کہ ابھی ان صاحب نے کال دی نہیں ہے, صرف بات کی ہے, اور 2 ہفتے ہو گئے انہوں نے کنٹینرز سیز کیے ہوئے ہیں. اندازہ لگائی کہ 2 کروڑ کئی جگہوں میں یہ تو آپ ساتھ دیکھیں یہ نادرا کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہ تو لگتا ہے خندقیں باقاعدہ خود گئی وہاں پہ, پتہ نہیں کیا ہے. ہوتی ہے. 2 کروڑ روپے کم از کم روزانہ کا آپ کرایہ دے رہے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ایک بڑا اچھا کمائی کا ذریعہ ہے ان تمام حکام کے لیے جو ان کنٹینرز کو سیز کرنے میں, ان پہ قبضہ کرنے میں اور بعد میں ان کا حساب کتاب کرنے میں ملوث ہوتے ہیں. بڑی اچھی کمیشنز بھی مل جاتی ہوں گے ان کی, کیونکہ جب دیتے نہیں ہوں گے تو ان کا بل کلیئر نہیں ہوگا جن جن سے آپ نے یہ سیز کیے ہوئے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں, وہ شاید عمران خان بھی انتظار میں ہوں گے کہ جن لوگوں نے متحدہ عرب امارات میں پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کر لی ہے وہ ان کے بھی منظر عام سے ہٹنے کے انتظار میں ہوں گے. لہٰذا اس وقت وہ کوئی ڈیل, کوئی کنسیشن دینے کو تیار نہیں ہیں جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے. وہ اس بات پہ البتہ ظاہر آمادہ تھے کہ انتخابات ظاہر اب تو اس سال نہیں ہو سکتے, آسان نہیں ہوگا, ہونے ہوں گے تو اگلے سال ہی ہونے, چاہے فروری میں ہوں, مارچ میں ہوں یا اپریل میں ہوں. انتظار ہو رہا ہے. کو آپ کو اندر کی بات بتائیے, آپ نے امتیاز اپنے یوٹیوب چینل کے لیے عمران خان صاحب کا حال ہی میں انٹرویو کیا, کچھ چیزیں میں نے دیکھی تھی. کوئی پرائیویٹلی کو ادروائز آپ کو کچھ لگا کہ وہ اب اپنا نقطہ نظر کو تبدیل کر لیں گے, کوئی سافن ہو جائے گا معاملہ, کو کسی ایک چیز پہ آ کے وہ کوئی بات مان لیں گے تاکہ کچھ لو اور کچھ دو کے بنیاد پہ معاملات بہتر ہو سکیں؟ دیکھیے جو پرائیویٹ ظاہر باتیں ہوئیں گی میں یہاں تو نہیں کریں گے. نہیں, میں آپ کو فیل آپ کی چاہ رہا ہوں, آپ خود بھی صحافی رہے ہیں تو وہ آف دا ریکارڈ بات کم از کم اس موقع پہ نہیں کی جا سکتی. چلیں اب وقفے کا کہا جا رہا ہے, واپس آئیں گے. امتیاز گل صاحب سے بھی ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ناظرین, آپ نے افغانستان کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پہ آپ بہت ساری چیزیں سنتے ہوں گے, ڈسکشن بھی ہوتی ہے, اخبارات میں بھی لکھا جاتا ہے, انٹرنیشنل پیپرز میں تو خاص طور پہ بہت سی باتیں آتی ہیں. اب ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے طالبان کی حکومت آئی, ایک جمود سا وہاں پہ بھی طاری ہے. تعلقات کے حوالے سے بھی ان کی اکنامک کنڈیشن بھی خراب ہیں. وہ کہا جا رہا تھا کہ $9.5 بلین جو امریکہ نے ان کے فریز کیے ہوئے ہیں اس میں سے کہا جا رہا تھا $3.5 بلین وہ واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ایز وی اسپیک مجھے نہیں پتا کہ ان کو وہ پیسہ ملا کہ نہیں ملا, صرف اتنا ضرور آیا تھا کہ جی وہ دے دیا جائے گا. اب ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال جو قحط ڈراؤٹ اتنا خوفناک تھا جو سہنا پڑا افغانستان کے لوگوں کو, اس کے بعد آپ نے دیکھا انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی, غیر معمولی بارشیں, پھر فلڈنگ, اور ایک اتنی مشکل صورتحال پیدا ہوئی. لوگ بڑے پریشان, بڑے دکھی ہوئے. وہ اور ان کی مزریز جو ہے نا اس میں اضافہ ہو گیا, اکنامک کنڈیشن اور خراب ہو گئی. حکومت وہاں کی کیا کر رہی ہے, سیاسی طور پہ معاملات ان کے پاکستان ہو, ایران ہو, امریکہ ہو, کیسے چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ. لیکن آج سے تھوڑا سا ہم پہلے اس ایشو پہ بات کریں گے کہ وہاں پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, اور کوشش کریں گے ارشد عباسی جو انرجی اور واٹر کے ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی ہم فون پہ بات کر کے پوچھیں کوئی کنیکشن, ہمارا کنیکٹیوٹی ان کے ساتھ بن سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے. جی امتیاز, آپ بڑا آپ نے اس پہ کام کیا ہے افغانستان پہ, چاہے سیکورٹی کے معاملات ہوں, اکنامک کنڈیشن ہو, سیاسی معاملات ہوں. ابھی وہاں پہ اب یہ خاص طور پہ سیلاب اتنے آئے, وہاں پہ حکومت سنبھل نہیں سکی. باہر سے سچی بات ہے جتنی اپیلیں کی گئیں وہ پیسہ آیا ہی نہیں, وہاں پہ آیا تو بڑا تھوڑا آیا. اب کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ, صورتحال کدھر جا رہی؟ دیکھیے احتشام, بڑا بدقسمت ملک ہے افغانستان. 4 دہائیوں سے زیادہ یعنی 40 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. ایک طرف وہ جنگ کا شکار تھا, جنگ کی وجہ سے پھر سب سے زیادہ نقصان ایک طرف تو وہاں کی آبادی کا ہوا, جن لوگوں کو گھر چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں پاکستان, ایران آنا پڑا. دوسرا سب سے بڑا نقصان وہاں کی قدرتی ماحول کو ہوا ہے, اس لیے کہ وہاں پہ بجلی نہیں تھی جب تک جنگ ہوتی رہی. آج سے 20 سال 15 سال پہلے تک بجلی نہیں تھی, پانی بہت محدود ہو گیا تھا, جو زراعت ان کی کافی خراب ہو گئی تھی مسلسل جنگ کی وجہ سے. سو وہاں کے جنگلات مسلسل وہ شرنک کرتے گئے ہیں. اچھا. اور اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ 20 سال کی وہ جو لکڑی ہے وہاں سے اسمگل ہوتی تھی, پاکستان کو آتی تھی. تو اس میں جس کو کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ کا جنگل رقبہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. امتیاز, اگر میں سوری آپ کو میں روکوں گا, ارشد عباسی صاحب میرا خیال ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, انرجی اور واٹر کے ایکسپرٹ ماشاءاللہ, بڑا ریگولر لکھی ہوئی ہے افغانستان پہ بھی, جی ہاں اس پہ بڑا کچھ لکھتے بھی رہے. جی بھائی صاحب السلام علیکم. جی بھائی صاحب, ارشد بھائی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
जी मैं आपको बड़ा साफ सुन सकता हूँ। देखें मुबशर उन्हें कनेक्ट करें। आपको आवाज़ नहीं मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी जी। अशरफ भाई साहब, मेरे साथ इम्तियाज़ गुल साहब भी बैठे हैं, बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो बड़ा पिछले साल कहत हुआ, फिर सैलाब आए और बारिशें इतनी ज़्यादा हुई वहाँ पे। अभी आपको क्या लगता है कि जो सूरत हाल बननी है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, हम दोनों मुल्कों के दरमियान कोई आप कनेक्शन बनता हुआ देख रहे हैं, कोई आप समझते हैं कि इस पर कोई ताउन होना चाहिए? क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं सियासी तौर पर हों, सिक्योरिटी तौर पर हों, मौसम के हों, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी इफेक्ट करेंगे। जी इत्तिशाम साहब, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले इम्तियाज गुल ने मुझे कहा था कि यार बताइए हमारी कनेक्टिविटी क्या बनती है। तो सच्ची बात ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फूड बास्केट एक ही है, ये चाहे कोई माने या ना माने। जब भी वहां पे कैद पड़ता है, फ्लैश फ्लड आते हैं, कुछ भी होता है, आपकी वीट, आपकी जितने भी सीरियल हैं, जो कुछ है वो पाकिस्तान से जाता है। ये जो बात इम्तियाज गुल ने की है, कुछ मेरा थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस फॉरेस्ट को कॉपी रहा है कि जब न्यू मरी था तो जाहिर है कि मैंने हेड ऑन लिया था उस वक्त की गवर्नमेंट से, और वो भारत सेफ हुआ था। तो इसमें एक बात बड़ी क्लैरिटी में है, वो ये है कि 1982 का जो फॉरेस्ट है, जाहिर है कि सैटेलाइट इमेजरी पूरी बताती है कि जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है वहां पे जो 1982 और 90 मतलब 10 साल के इंटरवल से जितने भी सैटेलाइट इमेज बता रहे हैं कि वहां पे मैक्सिमम लेवल की डिफॉरेस्टेशन हुई है। और उसकी वजह जैसे इम्तियाज गुल ने बताई भी है कि जो लोग तालिबान वहां पे आगे हुए, वो उनका ब्रेड बटर एक ही था कि लकड़ी टिम्बर जो है, जो आपके हमारे घर के घरों में लगी है, वो अफगानिस्तान से आती है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? देखिए, एक बात तो बड़े क्लियर है, पूरी दुनिया में एक बात यूनिवर्सल है कि जैसे ही आपका फॉरेस्ट या फॉरेस्ट कैनोपी, यानी जिसे कहते हैं फॉरेस्ट छतरी, वो कवर कम होता है, आपका क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है। जब ये क्लाइमेट चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राउट जो है वो 3 साल बाद, 4 साल बाद आना शुरू हो गई। फ्लैश फ्लड भी है, लैंडस्लाइड भी हुई। अब जब ये चीजें होती है तो फिर कहाँ करते हैं वो? बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि एक इन्वायरमेंटल माइग्रेशन हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुई है अफगानिस्तान से। यहाँ पे वो लोग यहाँ पे आएंगे, चाहे क्लाइशन प्रूफ लेके या चाहे लेबर करें या चाहे पिशावर या इस्लामाबाद में आके कोई भी काम करें। तो अभी एक रिपोर्ट में फाइनल है कि मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों को एक काम करना चाहिए। वो काम इसलिए करना चाहिए कि तकरीबन 12 दरिया वहां से पाकिस्तान आते हैं, इंक्लूडिंग ये तोची रिवर है, काबल है, खुर्रम है। हमें इसका बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब वहां पे फॉरेस्ट खत्म हुआ, इसमें फ्लो फ्लक्चुएशन बहुत हुई, यानी फ्लडिंग आती है और सर्दियों के मौसम में बिल्कुल फ्लो। लेकिन माजरत के साथ भाई साहब, एक और एलिमेंट जो भी आपने टिम्बर की बात की है, टिम्बर माफिया मेरा ख्याल है उतना ही एक्टिव है जितना पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी वैसे ही है। तो एक तो जंगों ने तबाही फेरी 40-50 साल से अफगानिस्तान में जो हाल हुआ है वहाँ, तो फिर एनवायरनमेंट भी ख़राब हुआ, फिर माहौलियात पे बड़ा सख्त उस पर हुआ। अभी आपको क्या लगता है कि तालिबान की हुकूमत कई वालों से तो कहते हैं बड़ी सख्ती करती है, लेकिन कहा जाता है टिम्बर माफिया आज भी जो है वहाँ पर बड़ा मजबूत है? देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज एक है कि ये इम्तियाज गुल ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखें ये जो आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, आप वो जितना भी जो फॉरेस्ट है, जिसे कहते हैं ना ईस्टर्न अफगानिस्तान में, वो शुरू होता है नॉर्थ से और अप टू बलूचिस्तान तक आता है, इसको प्रोटेक्टिव या रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये ऐसे ही जैसे नाइल बेसन में हुआ है, जैसे मिकांग बेसन में हुआ है, ये वो कहते हैं ना, वो एक वन एंड ओनली वन सोल्यूशन है। इसके अलावा दुनिया में कोई हल अभी तक नहीं आया कि आप क्लाइमेट चेंज, वाटर फ्लो और ये जो इन्वायरमेंटल माइग्रेशन है, या वहां पे देखें जब ड्राउट हुआ था, आप देखें प्रोडक्शन कहाँ चली गई थी। इसका एक ही एक हल है, और वो हल मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में, 2 वीक्स में एक रिपोर्ट की फॉर्म में इम्तियाज गुल आपसे शेयर करेंगे और आप उसको डिस्कस करेंगे। चले वो बैठे हुए हैं, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप हमारे साथ ही रहिएगा भाई साहब जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो क्या रिपोर्ट बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान की अहमियत तो किसी शोबे में भी हम देखें वो कम नहीं है कि अफगान ट्रांसफर ट्रेड हो, सियासी मामला, इकनॉमिक कंडीशन हो, वहाँ से लोगों का आना जाना, और रोज़ की बुनियादों पर हम देखते हैं जिस अंदाज से इन्फ्लक्स होता है। आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ 30 लाख से ज़्यादा अफगान महाजिरीन पाकिस्तान में हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, ये जो ख़ास तौर पे वासी साहब ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इसको रोकने के लिए, वहाँ पे एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए पिछले साल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे? नहीं, मैं तो बताऊँ आपको कि आज भी काबुल में एक कॉन्फ्रेंस हुई जो कुदरती आफात का बैन अवी दिन था आज। अच्छा। और उसी हवाले से काबुल में कॉन्फ्रेंस भी हुई,
اور اس میں اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ ملا برادر بھی وہاں جو سب سے سینئر موسٹ وزیر ہیں رہنما ہیں طالبان کے، وہ بھی اس میں شریک ہوئے، اور جو مہاجرین کے وزیر خلیل الرحمن حقانی وہ بھی انہوں نے بھی شرکت کی، اور وہاں پہ دونوں نے وعدہ کیا کہ ہم یہاں پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں ہماری ماحولیات پہ، اس کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے ہم سے ہو سکے گا کریں گے، کیونکہ اس کا براہ راست اثر وہاں کی انوائرمنٹ پہ اور وہ پھر بڑھ کے ہماری طرف پہنچ جائے۔ اس سال جتنے سیلاب پاکستان میں آئے ہیں، یہ تقریباً اتنے ہی سیلاب افغانستان کو بھی سفر کرنے پڑے ہیں۔ پھر مہاجرین کے وزیر اس لیے موجود تھے کہ جو فلیش فلڈ جب آتے ہیں اس کی وجہ سے آبادی جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں، اب یہاں وہ پھر اپنے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں یا پھر پاکستان آ جاتے ہیں۔ تو یعنی ایک کراس بارڈر یا ٹرانس باؤنڈری ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو سینسٹائز کریں، ان کی قیادت کو پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی، کہ آپ دونوں کو مل کے سیاست کو ایک طرف رکھ دیں۔ اللہ کرے اس حوالے سے میرا خیال ہے کوئی بات چیت آپس میں ہو سکے۔ ارشد بھائی صاحب، یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں امتیاز صاحب نے جو بات کی نقطہ اٹھایا، ویسے تو بہت پاکستان میں بھی پروگرام بھی ہے اس حوالے سے، لکھا بھی بہت گیا۔ آج بھی 1/3 جو ہے وہ کہتے ہیں پاکستان جو ہے نا وہ سیلابوں میں پانی میں ڈوبا ہے، 2-2.5 مہینے ہو گئے، پانی بے شمار جگہ سے ابھی بھی نہیں نکلا۔ آپ کے خیال میں کہاں کس نے غلطی کی، کیا کرنے کی ضرورت تھی، کیا نہیں ہوا، اس پہ میں آپ سے جواب دوں گا ایک بریک کے بعد۔ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ جی سر بھائی صاحب، اس پہ بتائیے گا یہ فلڈ پاکستان میں ذمہ دار کون ہے مختصر، اور دوسرا پھر ایک نیکٹر کے طور پہ آپ کیسے دیکھ لیں کلائمیٹ چینج کو افغانستان اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں؟ ہم سب پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ 6 مہینے پہلے ایک کابل ریور کے پر کام کیا، تو کابل ریور پہ گزشتہ 30 سال سے جو فلو ہے، یعنی پانی کا بہاؤ ہے، وہ گرمیوں میں بہت زیادہ اور سردیوں میں بہت کم۔ پہلے ایسا اتنی فلیکچویشن نہیں ہوتی تھی، پہلے فلیکچویشن کم تھی۔ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ فارسٹ درخت کیا کام کرتے ہیں، وہ اسپنج کا رول پلے کرتے ہیں۔ جب بارش ہوئی، چونکہ ہمارا مونسون ایکسٹینڈ ہوتا ہے مشرقی افغانستان تک، وہ درخت اس کو پانی کو ابزارب کرتے تھے، گریجولی ریلیز کرتے تھے، وہ کام ختم ہو گیا۔ پھر فلش فلڈ آنے شروع ہو گئے۔ ایک تو یہ کلیریفیکیشن، تو ہماری جو کنیکٹیوٹی وہ میں نے بتایا کہ واٹر بھی ہے، انوائرمنٹ بھی ہے، کلائمیٹ بھی ہے، اینڈ فوڈ باسکٹ بھی ہے۔ نو کمنگ ٹو پاکستان، میرے خیال میں اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہونا چاہیے۔ پروگرام یہ ہونا چاہیے، یہاں پہ ہماری گورنمنٹ کا جو نیریٹو ہے جی کلائمیٹ چینج، ان سے پوچھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی ریسرچ یہاں نہیں ہارورڈ میں ہوئی ہے، وہاں ہوئی ہے کہ مونسون یہاں کب شروع ہوا، 50 ملین ایئر اگو۔ آپ نے سنا ہوگا منجودورو اینڈ ہرپا، وہ کیسے وائپ آؤٹ ہوئے، کیسے دنیا سے ختم ہوئے، وہ فلڈ کی وجہ سے ہوئی۔ اصل بات جس کی طرف کوئی بندہ بات نہیں کر رہا وہ یہ ہے، ہمارے یہاں پہ آرگنائزیشن ہے فیڈرل فلڈ کمیشن، کتنے پیسے خرچ ہوئے امبیکمنٹس کے اوپر، ڈائکس کے اوپر، اس کے اوپر آپ سے ہم رپورٹ شیئر کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کہاں وائپ ہو کے وہ کہاں چلے گئے، آپ کے یہ پیسے کہاں چلے گی۔ اور جب 2010 کا فلڈ آیا تھا تو ایک ٹریبیونل بنایا تھا لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا یہ پلاننگ کمیشن، یہ فیڈرل فلڈ کمیشن، ان کو ٹوٹل ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے پیپر کے اوپر پیسے جتنے خرچ کیے، کاش آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں آپ سے شیئر کرتا کہ کتنے پیسے ہوئے۔ اچھا صاحب، یہ تو سوال پوچھ رہے ہیں، یہ تو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہو گیا نا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، پھر افغانستان والے کیسے کوئی اسٹریٹجی بنا کے اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے؟ وہاں کا انوائرمنٹ اور ہے، مونسون وہاں پہ جا کے ڈیڈ ہو جاتا ہے آلموسٹ مشرقی افغانستان میں، یہاں پہ اس کی ایکسٹریم آتی ہے، وہاں پہ پہلے اس طرح ایکسٹریم پہلے نہیں آتی۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ رین فال کا ڈیٹا، فلو کا ڈیٹا آپ لیتے ہیں تقریباً 50 سال کا، 60 سال کا۔ دیکھیں، ایک کسی بھی انالسٹ کے لیے وہ، یا ایک ریسرچر کے لیے، یا واٹر انرجی ایکسپرٹ کے لیے وہ سب سے قیمتی پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس کی جو جیسے مجھے ویسے امتیاز گل نے پہلے نہیں بتایا کہ وہاں پہ متحدہ بھی والے بھی آئے تھے، انہوں نے خود سیٹلائٹ امیج 80s کے، 90s کے، 2000 کے کیے اور کہا ہو یہ تو فارس سارا ختم ہو گیا۔ اس کے یونائٹڈ نیشن، UNDP اور ایون USA، دیکھیں آپ کو خود پتا ہے کہ یہ جو 400 بلین یا 300 بلین افغانستان میں خرچ ہوئے، کیا ہوا بہت زیادہ، تو وہاں پہ رپورٹیں جنریٹ ہوئی ہے۔ بائی دا وے اس پہ میں نے بھی ان کی انرجی سیکٹر پہ کام کیا۔ ایک آپ کو بات بڑے کلیئرلی بتا دوں، ایک اس کا حل ہے، جیسا برین سرجری ہوتی ہے، آپ نے ٹیومر نکالنا ہوتا ہے،
یہاں آج پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اتنے ایکسپرٹ ہیں جتنی پاکستان کی شاید آبادی بھی نہیں زیادہ ایکسپرٹ یہاں پہ، اور کبھی بھی آپ کو بندہ وہ بات نہیں کرے گا کہ دیکھیے اس کا سلوشن ایک ہی ہے کہ ہم نے جو کاربن ایمیشن یا گاڑیوں سے ہے یا آپ کے جو ٹریز ہیں، عمران خان کا بڑا اچھا اچھا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا وقت ہے آپ سے ایک دو سوال اور بھائی صاحب کر لوں. یہ بتائیں کہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلڈز آئے جہاں ہماری غلطیاں ہم نے نہیں سیکھا، ایک مدت سے یہ کام ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے جو لکھا بھی جا رہا ہے کہ اس میں باہر انٹرنیشنل سطح پہ جو لوگ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ذمہ داریاں بڑے ملکوں کو پوری کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا. انتظام صاحب خدا کے واسطے خیال کریں، یہ بتائیے سوات میں ہوٹل کا برج آپ نے دیکھا تھا 2010 میں گرا، اس کے بعد ابھی پھر وہی پہ گرا. ایک ہوتی سنیں اس نے تو 8-10 کروڑ روپیہ لگایا تھا اس نے فاؤنڈیشن بنانے کے لیے، اس کے باوجود بھی گرا جائے. سنیے نا، دیکھیے ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں زیادہ رین فال ہوتی ہے، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، نیپال میں. انہوں نے آج سے 20 سال پہلے ریور فلڈ زونی کی تھی دریاؤں میں، ان جگہوں پہ جہاں میکسیمم فلڈ آیا 100 سال کا. انہوں نے ایک ڈیمارکیشن کی بھائی یہاں پہ کوئی بندہ نہیں آ سکتا، چاہے چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی کہے. آپ کا حال ذرا دیکھیں، یہاں سے لے کے سوات سے شروع ہو جائیں. آپ کاش مجھے ملے، میں آپ کو سیٹلائٹ امیجز دوں کہ ہم نے سندھ کے وہ کیا کیا اس فلڈ کے اس کے اندر نہیں کیا ہوا. ایک تو یہ بات، آج تک کوئی پاکستان کی ایجنسی کسی کو، مطلب میں سوری آئی ایم یوزنگ دس ویری ہارڈ ورڈ، کسی کو شرم نہیں ہے یار. آج تک آپ دیکھیں ہم کس دور پہ رہ رہے ہیں، مقصد کس کے پاس نہیں ہے. اور یہ بھی بھائی صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم دیکھنے ایک مدت سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہائیڈل پہ کام ہی نہیں کیا، ڈیم ہم نے نہیں بنائے. مجھے یاد ہے 25 سال پہلے وابڈا نے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں بتایا 432 سائٹس آئیڈینٹیفائی کی تھی انہوں نے کہ پورے ملک میں 50 اور 100 میگا واٹ کے جو نا ہائیڈل کے جو پروجیکٹ لگ سکتے ہیں. وہ اس پہ چند ایک کے علاوہ کام ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے. نہیں جی وہ تھرمل پہ لگانا ہے کیونکہ اس میں کمیشن ہے. احتشام صاحب آپ نے یہ جو بات کی نا ڈیمز کی، اب آپ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں گے. وہ اینگل یہ ہے تھے اگر یہاں پہ کالا باغ ڈیم بنا ہو تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ ٹریفک کیسے فلو ہوتی ہے سگنل کے اوپر، کہ آپ نے ایک سائڈ پہ ٹریفک روکی پھر دوسری سائڈ پہ شروع کر دی. اب اگر فلڈ اوپر بہت زیادہ آ گیا تھا تو اگر یہ کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو کیا ہوتا، یہاں پانی روک لیتے، نیچے جتنا بھی یہ لاسٹ ورڈ میں ختم ہو رہا ہے، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی مجھے پتا نہیں ارشد صاحب جی اچھا پانی سارا نیچے جاتا اور پھر کیا ہوتا وہ آپ کی ہائی پیک نہ ہوتی. آخری بات شام صاحب ایک سنیے، جی منچھل جھیل نے کتنی تباہی کی وہاں پہ. اب دیکھیے نئی گج ڈیم اور دراوٹ ڈیم 15 سال سے بن رہے ہیں. وہ وہاں پہ وہ کیرتھر سے جو فلو آ رہا تھا اس کو انہیں روکنا تھا. افسوس کی بات ہے کہ آج تک میں وابڈا سے پوچھا یار 15-20 سال میں 2 سال کے اندر انڈیا میں ڈیم بنے ہوئے، 2 سال کے اندر ورلڈ ریکارڈ. جی میں معذرت چاہتا ہوں بھائی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.